اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لامحدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد درود پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ ہمارے ہاں جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو جو غیر مسلم ذمہ بن کر ہمارے ساتھ رہتے تھے ان کے حقوق کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہماری حدیث شریف اور فقہ کی کتابوں میں ان ذمیوں کے مسائل اور حقوق پر بہت مفصل ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان اس سے ملتا یہ اسے اپنا جملہ ضرور سناتا تھا، اور جو بھی اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ سننے کو ملتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ اس کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اور وہ خود اس جملے کے فوائد و ثمرات دن رات اپنی زندگی میں دیکھتا تھا، لیکن یہ جملہ اس کے پڑوسی یہودی کو بہت ناگوار گزرتا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا کہ اسے اپنے کاموں اور اپنی ضروریات کے لیے بار بار اس مسلمان سے ملنا ہوتا تھا، اور ان ملاقاتوں کے دوران اسے بار بار یہی جملہ سننے کو ملتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ بالآخر اس یہودی نے اس مسلمان کو جھوٹا کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا سکے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جا سکے، نیز اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جا سکے۔ چنانچہ اس یہودی نے زرگر یعنی سنارے سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ زرگر نے انگوٹھی بنا دی۔ انگوٹھی لے کر یہودی مسلمان کے پاس آیا۔ احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ دہرایا اور وہی دعوت دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ سن کر یہودی نے اپنے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک انگوٹھی ہے، وہ میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، مسئلے کی کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں چھپا کر رکھی ہے۔
رات کو وہ چھپ کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور انگوٹھی چوری کر کے لے گیا۔ اگلے دن ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر گیا اور سمندر کے بیچ سب سے گہری جگہ وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ واپسی پر مسلمان سے اپنی انگوٹھی طلب کرے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ پھر وہ مسلمان جب اپنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال آئے گا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا تو وہ اپنی دعوت اور جملہ چھوڑ دے گا، مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ دن بعد یہودی نے واپس آ کر مسلمان سے اپنی انگوٹھی طلب کی تو مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے واپس آئے ہیں تو وہ مچھلی کھا کر جانا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی سے مچھلی صاف کرنے کو کہا اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی چل آئی اور اسے بلایا، وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے انگوٹھی رکھی تھی تو وہ جگہ خالی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلی انگوٹھی یہودی کے پاس لے گیا اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں اور رنگ پیلا پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں میں نے انگوٹھی رکھی تھی وہ جگہ خالی تھی، مگر جو مچھلی آج شکار کر کے گھر لایا اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو مل گئی اور اللہ پاک نے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے غسل کے لیے جگہ دیں۔ غسل کر کے آیا تو فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ دونوں رونے لگ گئے۔ جب یہودی کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے کلمہ پڑھنے کا سبب پوچھا، تب اس نو مسلم نے سارا واقعہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ